السلام علیکم، میں امداد سوم۔ تحریک انصاف ایک بار پھر انتشار کا شکار ہے اور اس بار بھی وجہ ہے انتخابات آتے ہیں تو تحریک انصاف کی صفوں میں افراتفری سی مچ جاتی ہے۔ اب تو خیر وہ وقت ہے کہ صفوں میں کیا، جماعت کی صفوں میں کیا، پارٹی تنظیم کی صفوں میں کیا، حکومت کی صفوں کے اندر بھی انتشار ہے، اور وہ انتشار مختلف شکلوں میں نظر آ رہا ہے۔ کبھی کسی کے استعفے کی شکل میں، کبھی کسی کو ہٹانے کی شکل میں، اور کبھی ڈر کی شکل میں، خوف کی شکل میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے انکوائری بٹھانے کا، اور انکوائری حماد شمیمی نام کے جوائنٹ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے، ان کے متعلق انکوائری بٹھائی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس کا آخر میں بالکل ہلکا سا ذکر کر دیا تھا کہ ایک 21ویں گریڈ کے افسر کو حکومت کے خلاف یا حکومت کے متعلق سوشل میڈیا پر کمنٹس کرنے پر ان کے خلاف ایک تحقیقات کا حکم دے دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ ایک تو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی کسی کو بھی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے مشیر ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی جرنیل ہو، اور پھر ہمارا اپنا صحافیوں کا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی شہری کو قانون بنیادی طور پر کہ آپ کے لیے دائرے بنائے جاتے ہیں کہ جی آپ نے ان دائروں سے باہر نہیں نکلنا۔ حماد شمیمی صاحب ظاہر ہے ان دائروں سے باہر نکلے، لیکن جو ڈر، خوف اور جس لیول کی انکوائری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یا حکم دیا ہے، فیصلہ نہیں کیا، حکم جاری کر دیا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کے اندر کے کھوکھلے پن کو ظاہر کر رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ شمیمی صاحب نے جو ٹویٹ اپنا فیس بک پر اپنا کمنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی اپنا پی ٹی آئی اور طالبان کی حکومت میں ایک ہی قدر مشترک ہے کہ وہ آئے تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ دونوں آپ پارا کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی جی ایچ کیو کی طرف، یعنی افواج پاکستان کی طرف۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آزادانہ کام کر سکتی۔ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے، کئی بار کہا ہے اور اشارے بھی کیے ہیں، لہٰذا وہ کمنٹ تو اپنی جگہ، بات جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی حد تک۔ طالبان والا معاملہ کچھ اور ہے، طالبان نے تو ہمیں ہماری ثالثی تک وہاں پہ کئی بار قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے متعلق طالبان کے کچھ وزیروں کے جو یا ان کے کمانڈرز کی اسٹیٹمنٹس تھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لہٰذا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ طالبان والا پاکستان میں ان کا جو کمنٹ ہے، پاکستان کی حکومت جس طرح چل رہی ہے تو اس کو تو خیر کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب ان بیساکھیوں کے بغیر، سہاروں کے بغیر نہیں چل سکتے۔ بجٹ جو تھا پچھلا، سینٹ کے انتخابات، یہاں تک کہ جو 17 نومبر کو جو بل پاس کروائے، 33 قانون بنوائے گئے، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ جی جب تک فون نہیں گیا تب تک کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 2 روز پہلے تک اتحادی جو تھے، یعنی 17 نومبر سے 2 روز پہلے تک اتحادی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ نے ہم سے مشاورت نہیں کی، اور 2 روز کے بعد انہوں نے جا کر غیر مشروط سپورٹ دے دی، ووٹ دے دیا۔ تو وہ وہاں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب ادھر ہی دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ادھر سے مدد لیتے ہیں، اور ملتی ہے نہیں ملتی شو کراتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے۔ تو ایک بات کی حد تک تو چلے، بات تو ٹھیک ہو بھی سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہماری بیوروکریسی کے لیے، تو اس کو شمسی صاحب نے توڑا ہے، لیکن اب وہ ہو گیا، ان کے خلاف ایک کارروائی ہو سکتی تھی، ان کو معطل کیا جاتا، ان کے خلاف کوئی اور تعدیبی کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی اس کی انکوائری کریں گے۔ اب اس کے پیچھے ایک خوف چھپا ہوا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ بیوروکریٹ جو ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں، ایک پوری کی پوری ان کے خلاف ایک پائی جاتی ہے بیوروکریٹس کے اندر ایک فیل، پورا ایک ان کا رویہ ہے یا ایک رجحان ہے، رویے سے زیادہ بہتر رجحان ہے جو میرے خلاف ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بڑا عرصہ یہاں پر حکومت کر کے گئے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت شروع میں آئی تھی تو وہ یہی تھا کہ جی یہ نواز شریف اور شہباز شریف سازشیں کروا رہے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، کیونکہ بیوروکریسی ان کی رہی ہے اتنے عرصے سے، ان کے اپنے لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہائی پروفائل انکوائری، ہائی لیول انکوائری کروانے کا مقصد ہے، ایک بندے نے ایک ٹویٹ اپنا فیس بک پر ایک چیز رکھ دی ہے، اب اس کے اوپر ایف آئی اے کی اتنی بڑی لیول کی تحقیقات، یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ جو اتنے بڑے الزامات آ گئے، اور الزام کیا آیا؟ بیان حلفی آ گیا، سابق جج کس کا، کہاں کے؟ رانا شمیم صاحب گلگت بلتستان کے، کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان سابق، ان پر کہ جی انہوں نے میرے سامنے فون کر کے کہا تھا کہ جی نواز شریف کو اور مریم نواز کی ضمانت نہیں ہونے دینی۔ پھر ایک ویڈیو آڈیو آ جاتی ہے،
اور آڈیو کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آڈیو فرانزک ہے، فرانزک کروا کے مصدقہ آڈیو ہے، آڈیو آ رہی ہے سابق چیف جسٹس صاحب کی جو کہہ رہے ہیں کہ جی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو بھی سزا دینی ہے، مریم کو بھی سزا دینی ہے، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے، چلیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پورا میرا خیال ہے سب کو یاد ہو گئی ہوگی اس آڈیو کی، جتنی وہ کنٹروورسی بن چکی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنا اس کی کوئی تحقیقات نہیں کروا جائے رہی حکومت، اس کو جعلی کہہ رہی ہے، حکومت اس کی تحقیقات کروا لے، وہاں تحقیقات نہیں کروا رہی، ادھر ایک جوائنٹ ایڈیشنل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری لیول کے جو افسر نے ایک کمنٹ کر دیا ان کے خلاف۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی تحقیقات، کیا اتنا بڑا کوئی ریکٹ ہے اس کے پیچھے؟ کیا تلاش کرنا ہے، کیا ڈھونڈنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، عمران خان صاحب کس نقطے پر پہنچنا چاہ رہے ہیں اس تحقیقات کے ذریعے؟ یہ بنیادی نقطہ ہے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پچھلے ولاگ میں نے ہلکا سا ذکر کر لیا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ جی ڈی جی ایف آئی اے کے لیول کے افسر جو ہے وہ اس کی تحقیقات کریں گے ثناء اللہ عباسی صاحب کو، تو ڈی جی ایف آئی اے کو عمران خان صاحب تب دیتے ہیں جو ہم بشیر میمن صاحب کی باتیں سنیں تو پھر ان کو تو اپنی مرضی کی تحقیقات کروانا چاہتے ہوتے ہیں، تب جا کر ان کو انوالو کرتے ہیں۔ اب ثناء اللہ عباسی صاحب کرتے ہیں، ان کی عمران خان صاحب کی مرضی کی تحقیقات نہیں کرتے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال، اور دوسرا وہ بیان حلفی جو ہے ان کا رانا شمیم صاحب کا، وہ بھی چرچوں میں ہے، بلکہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ ان کے متعلق تو بڑے بڑے انکشافات ہو گئے ہیں۔ انکشافات کس نے کیے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے قریبی بیوروکریٹ نے، قریبی ساتھی تو نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ بیوروکریٹ تھے، پرنسپل سیکرٹری نواز شریف صاحب کے فواد حسن فواد صاحب جو نیب کی کسٹڈی میں بھی رہ چکے سال ڈیڑھ، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جی یہ چاہتے تھے رانا شمیم صاحب اپنی ایکسٹینشن، اور میں نے مخالفت کی تھی۔ انہوں نے سفارش کروائی تھی کس کے ذریعے؟ سینیٹر جو تھے آصف کرمانی صاحب، نواز شریف صاحب کو بہت قریب تھے، خوبصورت انسان ہیں نواز شریف صاحب کو ویسے بھی اچھے خوبصورت کپڑے پہننے والے اور خوبصورت پرفیوم لگانے والے اور خوبصورت لوگ اپنے آس پاس پسند اچھے لگتے ہیں، تو کرمانی صاحب نواز شریف صاحب کو بہت قریب رہے، وزیر اعظم ہاؤس میں رہے، تو وہ فواد حسن فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سفارش کی تھی، ادھر ادھر سے سفارشیں کروائیں، لیکن آصف کرمانی صاحب کا وہ نام لے رہے ہیں کہ جی آصف کرمانی صاحب نے سفارش کی تھی، لیکن میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ ایسا کریں گے تو اس سے مسائل ہوں گے، لہٰذا ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، چیف جج ہے وہ ریٹائر ہو جائیں اپنے وقت پر۔ تو انہوں نے پھر وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن وہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، لیکن وہ میرے مخالف ہو گئے، اور مجھ پر اتنا غصہ تھے کہ انہوں نے مجھے بلانے کی کوشش کی، مجھے نیب نے گرفتار کر لیا۔ نیب میں گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور معاملے میں نیب کے ذریعے بلوایا گلگت بلتستان، ایک رات مجھے تھانے میں لاک اپ میں رکھا گیا گلگت بلتستان میں، بائی ایئر گئے وہاں پہ، اور پھر اگلی صبح مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے میرا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد مجھے بھیج دیا۔ تو یہ ایک وہ اس طرح کے معاملات، اب وہ یہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں سارا قصہ لکھا ہے ان سے ان کی کنورسیشن کا۔ جاوید چودھری صاحب، اب کیا کوئی ایگزیجریشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ساری باتیں غلط ہیں، جاوید چودھری صاحب نے تحریر کر دی ہوئی ہیں تو وہ جانے اور فواد حسن فواد جانے، لیکن گزارش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یار وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنے بڑے بڑے معاملات کو اگنور کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے ترجمانوں کو کہا ہے کہ جی اس کو سیاسی طور پر اس کو کریں، جہاں تحقیقات ہونی چاہیے، جہاں بڑے لیول کی تحقیقات، جہاں عدالتی کمیشن بننا چاہیے، وہاں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے چپ۔ تو خیر، اب معاملہ تھا اگلا الیکشن کا، خیبر پختونخوا میں انتخابات ہیں بلدیاتی، اور بلدیاتی انتخابات کے دوران لکی مروت کے ایک ایم پی ہیں ڈاکٹر حشام انعام اللہ، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے، اور خط انہوں نے سی کیا ہے اپنا گورنر کو بھی، اپنا سی ایم کو، اور سیف اللہ نیازی کو اور عامر کیانی کو۔ سیف اللہ نیازی چیف آرگنائزر ہے، عامر کیانی جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے، الزام لگایا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں یہ بیجا مداخلت کر رہے ہیں اور ہمارے مخالفین کو ٹکٹ دے رہے ہیں اور ہم سے پوچھ ہی نہیں رہے۔ میرے ضلع میں اکیلا ایم پی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب یہ میں خط لکھ رہا ہوں تو اس کے بعد مجھے پارٹی سے نکلوانے کی کوششیں بھی کی جائیں گی، لیکن بہرحال میں لکھ رہا ہوں کیونکہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی یہاں نہیں ہے۔ گجرانوالہ میں پی ٹی آئی نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات جیت لیے تھے، 10 میں سے 6 نشستیں، وہاں پہ اپنا چیئرمین نہیں بنا پا رہی پی ٹی آئی، کیونکہ وہاں پر بھی گروپ بندی ہو گئی ہے، وہاں پر بھی کچھ لوگ جو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور پی ٹی آئی وہاں پر اپنا چیئرمین کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کرتی ہے تو پھنستی ہے، نہیں کرتی تو پھنستی ہے، اب جائے تو جائے کہاں۔ تو وہاں پر حالانکہ وہ جو نعمان چٹھا صاحب ہیں انہوں نے ایک
اچھی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے انتخاب تو جتوا لیا تھا، لیکن یہاں پر وہ جو پی ٹی آئی، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ اب جا رہے ہیں، ان کا اگلا دور نہیں آنا، تو ہر بندہ اپنے اپنا حساب کتاب سے اپنے آپ کو کر رہا ہے، ایڈجسٹ کر رہا ہے کہ یار اگلے آئندہ کے لیے ایڈجسٹ ہوں۔ تو یہ ایک تو یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ پنجاب کا آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور کے انتخابات NA-133 میں، وہاں پر تو کینڈیڈیٹ دوڑ لگا گئے، انہوں نے کہا کہ ہم مطلب ٹیکنیکلی اپنے آپ کو ناک آؤٹ کروا دیا، اور پنجاب سے استعفے بھی آنا شروع ہو گئے۔ نور حیات کلیار صاحب جو ہیں NA-92 پر، سرگودا پر نواز شریف کا مقابلہ جنہوں نے کیا تھا 2013 میں، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ اپنا، وہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے کر انہوں نے وزیر اعظم کو بھیج دیا کہ جناب آپ کے ہاں تو وعدہ خلافیاں ہیں، اقربا پروریاں ہیں، جو پارٹی کے لیے کام کرتا ہے ان کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک طویل اپنا قصہ بیان کیا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ڈاکٹر حشام انعام اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی الیکشن ہو، ضمنی انتخابات ہو، بلدیاتی انتخابات ہو، کینٹونمنٹ بورڈ کا انتخاب ہو، جیسے انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اندر یوں دراڑیں پڑنا اور نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی غیر مقبولیت کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، تو اس میں تو پھر ظاہر ہے کون رہے گا ایسی جماعت میں جس کے لیے پتہ ہو کہ یہ جماعت اب اگلے الیکشن میں سروائیو کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی، کیونکہ پی ٹی آئی کے سروائیول کا ایشو بنا ہوا ہے۔ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو سخت مقابلہ ہے کسی کا، نہیں، ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سروائیول سب سے بڑا، اسی لیے پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بندے کو سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا، ایوب آفریدی صاحب کو، کے پی کے سے سینیٹر منتخب کروایا تھا، ان سے استعفیٰ دلوانا تھا، اور استعفیٰ دلوانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کتنی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ فائنلی یعنی پراپر بارگیننگ والی پوزیشن نہیں ہوتی کہ 2 مہینے پہلے کا فیصلہ، 1.5 مہینے پہلے کا فیصلہ ہوا ہے کہ بلکہ 2 مہینے ہو گئے کہ ان کو شوکت ترین صاحب کو سینیٹر بنوانا ہے۔ پہلے فیصلہ تھا پنجاب کا، میں نے گزارش کی تھی کہ جی پنجاب سے سینیٹر نہیں بنوا پائیں گے، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ پنجاب سے ہار جائیں گے۔ عمران خان صاحب ہر الیکشن سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں انتخابات سے۔ پنجاب میں انتخابات ہوتے تو ممکن ہے کہ اگر پنجاب سے کسی سے سیٹ خالی کروا کے ان کو منتخب کروانے کی کوشش کرتے شوکت ترین صاحب کو تو ممکن ہے ہار جاتے۔ پھر خیبر پختونخوا، تو میں نے کہا وہاں معاملات کچھ گڑبڑ تھے، وہاں پہ پیسے کا الزام بہت لگا ہوا ہے پی ٹی آئی پر، تو وہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے استعفیٰ لیا تو کہیں کوئی آ کر پریس کانفرنس نہ کر دے۔ تو 1.5-2 مہینے لگے ایک سینیٹر سے سیٹ خالی کروانے میں، اور فائنلی ایوب آفریدی نے ریزائن کیا۔ ریزائن کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ گئی کہ ان کو، ایوب آفریدی صاحب کو وزیر اعظم کا مشیر لگا دیا گیا اوورسیز کا جو پورٹ فولیو دیا گیا، سمندر پار پاکستانیوں کا مشیر۔ اور ادھر سے وہ خبر آ گئی ان کو مشیر بنانے کی، ادھر سے ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے اپنا ان کو واپس لاؤ، زلفی بخاری کو واپس لاؤ، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اندر کے جو دھراڑیں ہیں نا وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں، چاہے کوئی سینٹ کے الیکشن ہو۔ اب سینٹ کے انتخاب کے لیے ایک سیٹ خالی ہوئی، اور ادھر زلفی بخاری صاحب جنہوں نے جو تھا رنگ روڈ اسکینڈل کی وجہ سے انہوں نے جو سینہ بڑا کر کے، دل بڑا کر کے استعفیٰ دے دیا تھا کہ جی انکوائری ہونے تک میں جو ہے وہ عہدے پر نہیں رہوں گا، کیونکہ میرا نام آیا ہے۔ اور کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ کچھ اور پرسنل ایشوز بھی تھے ان کے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو عہدہ ان سے واپس لیا جانا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بہتر جانا کہ جی میں یہ کر لوں۔ وہ خبریں ٹھیک ہیں، غلط ہے، میں ان خبروں کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن رنگ روڈ پر تو انہوں نے خود کہا تھا جی میں رنگ روڈ کی انکوائری تک نہیں رہوں گا اس عہدے پر، اور میں والنٹیئرلی جو ریزائن کر رہا ہوں تاکہ میں صاف دامن کے ساتھ آؤں۔ تو ادھر سے ایوب آفریدی کی بات آ گئی کہ جی وہ ہو گئے، اوورسیز کا پورٹ فولیو ان کے پاس چلا گیا، تو ادھر سے ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا ٹویٹر پہ۔ تو ظاہر ہے اب یہ ٹرینڈ کون چلواتا ہے؟ ظاہر ہے جس کو نقصان ہوتا ہے، جو اس عہدے کے اب کام تو کر رہے تھے نا، وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پیچھے کر دیتے ہیں فرنٹ سے، اور وہ کام کر رہے ہوتے، جس طرح عامر کیانی صاحب ادویات کے اسکینڈل میں وہ ان کا نام آیا تھا، ان کو پیچھے کر دیا، کام اسی طرح ہی کرتے رہے۔ اب وہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت کے، تو اسی طرح عمران خان صاحب یہ کرتے رہے۔ تو اب یہ جو چیزیں جو ساری کچھ نظر آ رہی ہیں کہ تیسرے سال میں حکومتیں تو بحران کا شکار ہوا کرتی ہیں، لیکن یہاں بطور جماعت پی ٹی آئی بحران کا شکار ہو رہی ہے۔ بطور جماعت پی ٹی آئی تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کراچی میں تو ہو گئی، پنجاب میں پی ٹی آئی لاہور کے انتخابات اس کا بڑا نمونہ ہے کہ یار لاہور کا ایک بڑی سیٹ پی ٹی آئی نے، جہاں پہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دعویٰ تھا، وہاں پہ ایک سیٹ پر انتخاب ہی نہیں لڑ رہی۔ یہ جماعت کے تتر بتر ہونے کا نمونہ ہے۔ اور خیبر پختونخوا سے کچھ دن پہلے نوشہرہ سے پرویز خٹک صاحب کے بھائی اور بھتیجے نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی، بلاول بھٹو نے کا بہت بڑا انہوں نے جلسہ کروایا، اور اس کے بعد اب یہ لکی مروت سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے اور بہت کچھ جو ہے وہ آتی رہی ہیں کے پی کے سے، لیکن یہ اشارے ہیں
کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تتر بتر ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے انتخابات چاہے بلدیاتی ہوں چاروں صوبوں کے، اب کے پی کے ہو رہے ہیں، پنجاب کے ہونے ہیں، سندھ کے ہونے ہیں، بلوچستان کے ہونے ہیں، تو وہاں پر بھی پتہ لگ جائے گا پی ٹی آئی کی مقبولیت کہاں ہے، اور اس کے بعد عام انتخابات تو پی ٹی آئی کے لیے ہوں گے ہی بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے پر منحصر کہ کیا نتائج دیتے ہیں اور اس میں جا بھی پائیں گے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔